بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اصل میں نماز کے جو اذکار تھے اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل دیکھا تھا، اس میں ساری چیزیں دیکھی تھی کہ اس میں کون کون سے فرض ہیں، کون کون سے چیزیں ہیں جو انسان اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ کون سے اذکار ہیں جو کہ بندہ رکوع سجود اور اتحیات والی پوزیشن یا جلسہ جب اس طرح کی قیام کی صورت میں ان سب میں کون کون سے اذکار ہیں۔ تو اس میں ایک ویسے بعد میں کوشچن آیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے وطر کی جیسے نماز ہوتی ہے عشاء کی، تو اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیسے آئی، کتنی رکعات ہو سکتی ہیں، کتنی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تہجد کی نماز، اسی طرح چاشت کی نمازیں، اس طرح بعض اوقات اور بھی اس طرح کی نمازیں ہیں، تو ان کا مطلب کس طرح سے ہے اور وہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو میں ان کو بھی شروع کر رہا ہوں، میں ایک بک فالو کر رہا ہوں، اسی میں سے میں بیسیکلی یہ چیزیں لیتا ہوں، اور اس میں وہ احادیث کی ہی بنیاد پہ انہوں نے ریفرنسز دے کے دیے ہوئے، تو ہم اسی کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سے نفل نمازوں کا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سیشن میں چلتا ہے۔ بنیادی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس میں یہ ہے کہ نمازیں جو شریعت میں دی گئی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، وہ ایک تو فرض نمازیں ہیں جن سے ہم سارے واقف ہیں، اور وہ فرض کی کچھ رکعات ہیں جو کہ نہیں پڑھی جائیں گی تو اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کا گناہ، اس کی سزا جزا وہ اسی طرح سے ہی ہوگی۔ اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نفل نمازیں ہیں، یعنی کہ وہ انسان جتنا پڑھے گا، جتنا نیکی کے شوق سے آگے بڑھے گا، اس کا اتنا ثواب ہے۔ اب ان نفل نمازوں میں بہت ساری کیٹیگریز پھر بن گئیں، بعد میں جب یہ فقہی مسائل شروع ہوئے، امام تھے انہوں نے کیٹیگرائز کیا، کیونکہ نفل نمازوں میں بھی کچھ نمازیں ایسی تھیں کہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر پڑھی تھیں، ان کے پڑھنے کی تلقین کی تھی اور اس کے ثواب سے آگاہ کیا تھا۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نفل نمازیں پڑھی تھیں، یعنی کہ فرض نمازیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، وہ ہم سب پہ فرض ہیں، پھر جو نفل نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پڑھی نیکی کے شوق سے، اللہ تعالیٰ کے ایک محبت کی شوق میں، تو وہ ہمارے لیے بنیادی طور پہ سنت بن گئی، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو ہمارے لیے ایک وہ سنت کا درجہ اختیار کر گئیں۔ پھر اس سنت میں پھر آگے تھیں جن کو ہم سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں، کہ ایک جو ہیں جن کو ریگولر پڑھا گیا ہے اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی کی ہے، اور اس کی اہمیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ جو ارریگولر پڑھی تھیں، کبھی پڑھ لیں کبھی نہیں پڑھی، لیکن بنیادی طور پہ اگر صرف ایک سٹیپ اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ فرض نمازیں ہیں اور نفل نمازیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر آگے ان نفل نمازوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو ادھر بنیادی ٹاپک نفل نمازوں کا ہی ہے، اور اس میں ہم پڑھتے جائیں گے کہ کس کس طرح سے ہیں اور کیا کیا تفصیلات ہیں ان کی۔ نماز کی صورت میں کم سے کم عبادت یہی ہے جس کا مسلمانوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، تاہم قرآن کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں یا آگے پڑھیں گے کہ ہم نے بات کی بھی ہے کہ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ مصیبت کے موقعوں پر صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی کہ کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اور اس طرح کی ٹینشن پریشانی جس سو لاحق ہوتی ہیں انسان کو، تو اس صورت میں بھی کیا ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ چنانچہ ان ارشادات کے پیش نظر مسلمان اس لازمی نماز کے علاوہ بالعموم نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں یا لوگوں کو ان کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، ان کی تفصیلات پھر یہ ہیں۔ نماز سے پہلے، یعنی کہ کچھ ایسی نمازیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے پڑھتے تھے۔ فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کے نماز کے لیے نکلتے تھے۔
یعنی کہ اس میں آپ امیجن یہ کر سکتے ہیں، جو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ گھر سے جب نکلنا ہوتا تھا مسجد میں جانے کے لیے تو 2 ہلکی رکعتیں، اس سے مجھے جو سمجھ آتی ہے یعنی کہ اس میں بہت لمبی شاید قرات نہیں کی جاتی ہوگی، تو 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کے نماز کے لیے نکلتے تھے۔ سیدہ حفصہ کا بیان ہے کہ آپ یہ رکعتیں فجر کا وقت ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کسی چیز پر مداومت کرتے نہیں دیکھا، یعنی کہ اتنا ریگولر پڑھتے تھے یہ والی 2 رکعتیں کہ اس سے زیادہ کسی چیز پر سیدہ حفصہ نے ان کو مداومت کرتے نہیں دیکھا۔ انہی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی یہ رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اب اندازہ انسان کر سکتا ہے کہ خدا کے رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو اٹھ کے صبح کی جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہوتے ہیں فجر کی نفل کے طور پہ یا سنت کے طور پہ، تو یہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی اتنی ویلیو ہے صرف کہ فجر کی یہ 2 سنت پڑھ لی جائیں تو یہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 کبھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مغرب سے پہلے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ توفیق دے تو وہ اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ چنانچہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ کرام بالعموم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح اب نماز کے بعد کون سی ہیں، تو ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یعنی ظہر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی جب آپ واپس آئے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد بھی آپ کا عام طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اس طرح ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کم از کم مجھے کافی کنفیوژن رہ گئی تھی شروع میں، کہ کبھی کسی جگہ 2 لکھی ہوتی تھی، کبھی کسی جگہ 4 لکھی ہوتی تھیں، تو وہ اب بنیادی طور پہ واضح ہو رہا ہے کیونکہ یہ نفل نمازیں ہیں، کبھی 4 پڑھی گئی ہیں کبھی 2 پڑھی گئی ہیں، تو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے حساب کتاب سے دیکھ کے پرسکون اور ایک اچھے طریقے سے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ روٹین ہے کہ کبھی 2 بھی پڑھی ہیں کبھی 4 بھی پڑھی گئی ہیں۔ عشاء میں جو وطر والی چیز ہے وہ ٹاپک آگے آئے گا کیونکہ اس کا تہجد سے ریلیشن ہے، تو وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ اگر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عشاء کے بعد وہ جو وطر ہم پڑھتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھے گئے یا وہ ادھر کیوں نہیں ہے، تو وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل گیا نماز پہلے کون کون سی تھی اور پھر نماز کے بعد کون کون سی پڑھی گئی ہیں۔ نماز سے پہلے اور بعد کی ان رکعتوں میں سے فجر کی 2، ظہر کی جو 6، مغرب اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان 12 رکعتوں کا اہتمام کیا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ بھی ہم دیکھیں اگر کاؤنٹ کریں تو فجر کی جو 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ جو نفل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، اس طرح فجر کی 2 ہو گئیں، یہ ظہر کی 6 ہو گئیں کہ 4 اور 2 بعد میں یا پہلے 2 بعد میں 4 پڑھ لیں۔ مغرب اور عشاء کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہوتے ہیں ان کو جب اکٹھا کریں تو یہ 12 رکعتیں، اور ان کا جو اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ارشاد ہے۔ تو اس سے ایک آئیڈیا یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے شوق اور نیکی کی جو ترغیب دی ہے اس کا آئیڈیا ہو رہا ہے، نہ کہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس کے پڑھنے پہ خدا سزا و جزا کا فیصلہ کرے گا، جس طرح سے قیامت والے دن یا جب یہ فرض نمازوں کے جو پوچھ گچھ کا ہے کہ اس پہ یہ چیز پوچھی جائے گی، تو ان پہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمیشہ آپ کو بڑھ کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس میں اب ثواب کے بارے میں زیادہ ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح چاشت کے وقت بھی ہے، چاشت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، ارشاد فرمایا ہے
صبح ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کے جوڑ بند پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے، چنانچہ آدمی کرنا چاہے تو ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، نیکی کی تلقین صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اگر چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ ان سب چیزوں سے کفایت کر جاتی ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں کی جائیں اور پھر چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو سب چیزوں کی کفایت کر جاتی ہیں۔ تاہم خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، اس کی روایتیں اگر ہم دیکھیں، حدیث کے مجمع پر نظر ڈالیں تو اس میں کچھ متضاد لگ جاتی ہیں، تو اس کی ان کی بنیاد پر کوئی حتمی بات ابھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے ریگولر پڑھی ہے، کبھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کیونکہ 2 مختلف آراء اس میں سے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو بالکل اس طرح سے حتمی طور پہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے، تو یہ چیز ابھی حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن اوپر والی جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا یہ کرنا، یہ ظاہری سی بات ہے کہ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینے آیات سورج کو گرہن لگا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرآن پڑھا، بہت لمبے رکوع و سجود کیے، قیام میں بھی بڑی دیر تک حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل اور دعا و مناجات کرتے رہے، بلکہ گہن چھٹنے کے انتظار میں دونوں رکعتوں میں سے ایک سے زیادہ مرتبہ رکوع اور قیام کیا۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں گہناتے، بلکہ اللہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے، لہٰذا اسے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور اس کی راہ میں صدقہ کرو۔ بارش کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رکعت نماز پڑھانے کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے۔ اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو میرے خیال تھوڑا بہت معلوم بھی ہے، لوگوں نے پڑھی بھی ہوئی ہے، روایتوں میں ہے کہ یہ نماز بھی جوہری قرات کے ساتھ پڑھی گئی۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، جوہری اور سری یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ایک میں یہ ہے کہ اونچی آواز میں قرات پڑھی جاتی ہے اور ایک میں دل میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے، تو جوہری غالباً جو اونچی آواز میں کہتے ہیں اس طرح سے پڑھی گئی ہے۔ نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس موقع پر جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک یہ ہے، اس کا ترجمہ: اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو ہماری فریاد رسی کرے، جس کا انجام اچھا ہو، جس سے ارزانی ہو جائے، جس سے نفع پہنچے نقصان نہ پہنچے، جلد آنے والی ہو دیر نہ کرے۔ ماشاء اللہ، یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک درمیانہ یا میانہ روی والی چیز کرتے ہوئے کہ نہ ہی اتنی بارش مانگی گئی کہ نقصان ہو جائے، نہ ہی یہ کہا گیا کہ بارش ہو ہی نہ، بلکہ جس سے نفع پہنچے اور ایسی بارش سے سیراب کرے جس کا انجام اچھا ہو۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے آیا۔ تو ان ساروں کی جو حدیث ہیں مطلب اوپر ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو اگر ان میں سے کسی نے دیکھنا ہے یا کوئی مزید ڈیٹیل میں جا کے ان حدیث کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرض نماز تو کم از کم لازمی اینڈ تک، اپنی آخری سانسوں تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہمارے اندر اتنا ہمت و حوصلہ پیدا کرے کہ ہم نفل نمازوں میں بھی بڑھ چڑھ کے اور اس کو جس طرح سے اس کا پڑھنے کا حق ہے وہ پڑھیں، اور اپنے لیے بھی اور باقی گھر والوں کے لیے بھی، اور ان کو نصیحتیں اور اس طرح کی چیزیں کریں تاکہ اس سے ثواب حاصل ہو۔ یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔